السلام علیکم، میں گل یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین۔ الطاف حسین کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے، جو ایلیگیشن مصطفیٰ کمال نے لگائے، اس ضمن میں مزید ایسی نیوز اور پورے تبصرے پیش کیے گئے ہیں۔ تو اس ضمن میں بھی مزید یہ ہے کہ الطاف حسین کو ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راہ کے اگر وہ ایجنٹ ہوتے تو راہ کا ایجنٹ جو ہے اس کو مالی فائدہ ملتا رہتا ہے اور اس کو مالی طور پہ وہ مستحکم ہوتا ہے۔ تو وہ راہ کا ایجنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ارباب اختیار سے یا ارباب اقتدار سے معافی کا طلبگار نہیں ہوگا کبھی۔ آپ نے دیکھا کہ جتنی ملک دشمن عسکری جن کے ونگ پاکستان میں قائم ہیں، جو تنظیمیں یہاں کام کر رہی ہیں، جیسے بلوچستان کے رہنما میر بیاد یار مری، آپ نے دیکھا کبھی انہوں نے معافی کا ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتے، بلکہ وہ پاکستان کا لفظ بھی کہنا گوارا نہیں کرتے۔ تو اس صورتحال میں الطاف حسین تو متعدد مرتبہ معافی کے طلبگار ہوئے ہیں اور اپنی غلطی پہ پشیمان ہوئے ہیں، نادم ہوئے ہیں۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، اور اگر راہ کا ایجنٹ ہوتا تو اس طریقے سے وہ کبھی یہ نہ کرتے۔ اور بہرحال اب مرتضیٰ علی شاہ جو جیو کے رپورٹر ہیں، وہاں انہوں نے گزشتہ دنوں انہوں نے یہ کہا کہ جناب الطاف حسین کی اب مالی پوزیشن مستحکم نہیں ہے، اور ان کے جو لوگ کام کرتے تھے وہ بھی وہاں نہیں رہے، اور ان کی اب پوزیشن، یہ انہوں نے اس وقت تبصرہ کیا تھا جب یہ پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب بہرحال ان کی مالی مستحکم پوزیشن بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کیس داخل کرتے عدالت میں، جیسا کہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ وہ کہتے ہیں کہ شہید انقلاب کو جو ان کو وہاں شہید کیا گیا، تو اس کے حوالے سے وہ ریٹ داخل کرتے، درخواست دیتے کہ بھائی کس نے مارا کس نے۔ تو بہرحال یہ ان کی پوزیشن مالی طور پر مستحکم نہیں ہے۔ وہ راہ اگر ان کو وہ کرتی تو وہ بھی پھر کرنے والی پوزیشن میں ہوتے، مگر خیر دوسری طرف یہ ایک رائے آ جاتی ہے کہ جناب وہ جو برطانوی کی ایجنسی ہے اس نے پورا کیس چلایا اور سب کچھ اس میں معلومات ایویڈنس بھی پاکستان کو فراہم کر دیے، پاکستان میں مقدمہ چلا، لوگ پکڑے گئے، سزائیں ہو گئی ان کو۔ اس نے یہ کہا برطانوی حکومت نے کہ جناب آپ ان کو موت کی سزا نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے قوانین میں یہاں نہیں ہے ایسی، تو آپ ان کو یہ سزا نہیں دیں گے، تو انہوں نے عمر قید پاکستان نے لگائی۔ تو یہ ہے کہ باقی اس حوالے سے وہ جو کیس چلایا تو وہ کیس سرد خانے کی نگر ہو گیا، اور یعنی کہ بقول الطاف حسین کے مخالفین کے کہ وہ سرد خانے کی نظر اس لیے ہو گیا کہ MI6 جو وہاں کی حساس ایجنسی ہے وہاں کی برطانیہ کی، اس نے کہا الطاف حسین ہمارا اثاثہ ہے اور اس کو ہم کسی وقت میں استعمال کریں گے، تو الطاف حسین کو اپنے اس میں رکھا جائے شیلٹر میں کہ ان کو پاکستان کے خلاف یا پاکستان میں اپنے مسئلے مسائل کے لیے برطانیہ MI6 استعمال کرے ان کو۔ اس لیے انہوں نے اس کیس پہ دباؤ ڈال کے اس کیس کو بتائیے الطاف حسین کے مخالف کہہ رہے ہیں کہ دبا دیا، سرد خانے کی نظر کر دیا۔ بہرحال کیس میں ابھی فائنل فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایک مفروضے پہ بات چیت ہے ایسی کہ جناب یہ ایسا ہوا ہوگا اور ایسا ہوا، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر الطاف حسین کو یہ سب MI6 کی بھی حمایت ہوتی، راہ کی بھی، تو وہ الطاف حسین پاکستان آنے کے لیے جو مسلسل بیان دے رہے ہیں وہ اب دل سے دے رہے ہیں یا بے دلی سے دے رہے ہیں، یہ تو اندر نہیں کچھ ہے، مگر جو بظاہر ان کے ابھی کہ سیاسی سرگرمی کی آزادی ملے، میرا دل بے چین ہے پاکستان آنے کے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ پاکستان میں آ کے میں اپنے آخری وقت گزاروں، اور یہ اس طرح کے، اور معذرت بھی کرنا، معذرت پھر جو راہ کا ایجنٹ ہوتا کبھی معذرت نہیں کرتا، وہ پھر وہ وہاں سے اپنے جو خفیہ جو ملک دشمن ایجنسی ہوتی ہے جو کہتی ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ جناب
یہ باقی مصطفیٰ کمال کی ایک بات میں تھوڑی سی یہ آتی ہے کہ جناب وہ MI6 نے اس کو بھارتی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے جو راہ کا ریکارڈ ملا اس میں سے نکلا، تو پھر وہ راہ نے کہا کہ جناب ہماری بدنامی ہوگی، یہ ہوگی، ہم آپ سے تجارتی تعلقات بھی ختم کر دیں گے، برطانیہ یہ کریں گے وہ کریں گے، تو یہ آپ کے اس کو اب اوپن نہ کریں مزید، کیونکہ ہم وہ بدنام ہو جائیں گے، وہ پھر ہماری ساکھ کو راکی، یہ مطلب انہوں نے یہ موقف کیا۔ مگر کچھ اور جو تبصرے ہیں ان میں یہ ہے کہ جناب وہ MI6 نے ان پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بھئی MI6 رکھتا تو اتنی غربت میں الطاف حسین وہاں بقول مرتضیٰ علی شاہ جی وغیرہ رپورٹر کے زندگی نہیں گزار رہا ہوتا، اور الطاف حسین پاکستان آنے کے لیے نہیں تڑپ رہا ہوتا، نہ اپیلیں کر رہا ہوتا ارباب اقتدار سے، جن پہ وہ کڑی تنقید کرتے تھے پاکستان کی عسکری قیادت پر، انہی سے وہ اپیلیں کر رہے ہیں اور انہی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ صاحب اختیار تو جن کو سمجھتے ہیں ان سے اپیلیں کر رہے ہیں، تو وہ یہ بھی ڈیل بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو اجازت دے دیں، کورٹ سے اپیلیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ان کی جو ہے وہ معروضات ہیں۔ اب انہوں نے جیسے یہ مسلسل وہ آنے کے لیے کہتے ہیں اپنی سیاسی سرگرمیوں کا، اب ان کی سیاسی سرگرمیوں میں یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ان کے راہ میں کس طرح مطلب روڑے اٹکانے کے مترادف ہے، یہ سمجھ جائے۔ مگر آپ یہ بھی ناظرین مد نظر رکھیں، مصطفیٰ کمال 2 سال تک کچھ نہ بولے، اور الطاف حسین نے جب وہاں سے کہا کہ عمران فاروق کے جو قاتل ہیں اس میں چھپے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان میں PSP جیل کو، تو پھر وہ برہم ہوئے اور انہوں نے یہ ایک دھواں دار پریس کانفرنس الزامات سے بھرپور لگائی۔ تو بہرحال یہ الطاف حسین کو بھی اپنی پالیسی پہ پاکستان آنے سے، اگر ان کی نیک نیتی سے آنا چاہتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ ان کے عوام تو پاکستان میں ابھی کوئی ایسی سیاسی پارٹی یا کوئی ایسی سیاسی جماعت چاہے MQ پاکستانی ہو وہ اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ الطاف حسین کا، چاہے الطاف حسین کتنے ہی برے ہیں، انہوں نے پاکستان میں ماضی میں کچھ بھی نہیں کیا، ان کی تنظیم نے پاکستان میں یہاں دہشت گردی کیا، یہ جو بھی ہوا MQ کی، مگر آج بھی عوام سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں کوئی متبادل ان کا نہیں آیا، کوئی متبادل پیش نہیں ہو سکا، تو اب وہ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اب اگر MQ پاکستان یا کوئی متبادل اپنا پیش کر دیتی تو الطاف حسین کی طرف، یا کوئی اور سیاسی جماعت PTI، یہ سب PTI کو بھی کراچی میں سیٹیں دلوائی گئیں، PTI نے بھی کیا کیا، یہاں کوئی کسی عوام کا داد رسی نہیں کی کراچی کے عوام کی۔ اب پیپلز پارٹی ہے، لال پیلی نیلی بسیں چلا کر اور بڑا روڈ مگر پیپلز پارٹی کا ایک اپنا حلقہ انتخاب ہے تو ان پہ تنقید ہوتی رہتی ہے، ان کی اپنی سیاست ہے۔ یہ صورتحال جو ہے الطاف حسین کے لیے ایڈوانٹیج بنتی ہے، ان کے لیے ایک فائدہ مند بنتی ہے، اور سیاسی ان کی جو سرگرمیوں کے لیے ان کے لیے ایک سود مند ہوتی ہے یہ۔ تو یہ ان کی جو پرفارمنس ہے یہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کے انکلوڈ MQ پاکستان، یہ الطاف حسین کو پاکستان آنے کے لیے بھی حوصلہ مند بنتی ہے، اور ان کے لیے سیاسی سرگرمیوں کے بھی جو مطالبے کرتے ہیں، تو اسی لیے ہی اور عوام اب یہ جو پریس کانفرنس مصطفیٰ کمال کی ہوئی، الطاف حسین کی ایک نئی زندگی پھونک دی ان کی سیاست میں۔ اب ہر طرف الطاف حسین اور مصطفیٰ کمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو لازمی الطاف حسین کی بھی ایک انٹرنیشنل طور پہ وہ پہچانے جاتے ہیں شخصیت ہے، تو اب وہ روز ذکر ہو رہا ہے ہر چینل پہ، جن چینل پہ الطاف حسین کا نام بھی نہیں لیا جاتا ان پہ اب نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ہے مصطفیٰ کمال کے پریس کانفرنس الطاف حسین کی، مزید چینل قومی چینل بھی کھل گئے، ان کے اوپر نام بھی آنے لگا اور تصاویر بھی اسٹل آنے لگی۔ تو یہ آنے والے دنوں میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو یہ میڈیا پہ پاکستان کی اجازت مل جائے گی عدالت کی طرف سے، تو یہ تو صورتحال ان کے حق میں ہی جا رہی ہے۔ اور جو بھی ایلیگیشن ہے ان کو ثابت کرنا جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اب لازمی اگر مصطفیٰ کمال صاحب نے الزامات جو لگائے ہیں تو ان کے اپنے جو ان کے ساتھی ہیں اس زمانے کے، جیسے انیس ایڈوکیٹ، وہی اس کی نفی کر رہے ہیں۔ پھر ان کی اپنی جماعت MQ پاکستان نے کھل کے مصطفیٰ کمال کی حمایت نہیں کی، ہم نے
پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، تو یہ بھی ایک ان کی ایک اس پہ جاری ہے بات۔ اب ایم کیو ایم پاکستان والوں کو تو اپنے رہنما کی حمایت میں بولنا چاہیے تھا، ان کی تائید کرنی چاہیے تھی کہ بھائی جناب ہم ان کے متفق ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو 22 اگست کو جو چھوڑا ہم اس موقف پہ قائم ہیں۔ وہ موقف تو یہ تھا کہ الطاف حسین نے خطاب کیا، وہ الگ ہوگا، تو یہ صورتحال تو، مگر ان کو اپنے ایک طرف آنا چاہیے۔ اب اس میں ایسے عناصر ہیں ان کی جماعت کے اندر بقول مصطفیٰ کمال کے جو الطاف حسین کے لیے مطلب نرم کوشاں رکھتے ہیں، یا ان کے اندر سے وہ خواہش مند ہیں کہ وہ آئیں اور ان کے چھتری تھلے سے پھر سے سائے میں بیٹھیں۔ تو یہ مصطفیٰ کمال نے تو انڈیکیٹ، اور مصطفیٰ کمال بڑے کھل کے بولتے ہیں اس مسئلے پہ، اور بڑے بابانگ طریقے سے دھڑلے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، مگر اس پریس کانفرنس سے الطاف حسین کی ذات کو بظاہر کوئی نقصان نظر نہیں آیا، اور عوام جو ہے وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی ہے، الطاف حسین کی طرف، اور مصطفیٰ کمال کے اوپر کو تنقید کر رہی ہے کہ جناب انہوں نے یوں کر دیا، یہ کر دیا۔ بہرحال ہر بات میں اپنی کچھ نہ کچھ راز پناہ ہوتے ہیں۔ اب یہ راز کب کھلتے ہیں، کب ان کو سامنے لایا جاتا ہے، تو یہ تو وقت بتائے گا، مگر بہرحال الطاف حسین کی سیاست جو ہے ڈاؤن فال پہ نہیں جا رہی، اوپر جا رہی ہے، اب جا رہی ہے ان کی سیاست۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کی پریس کانفرنس سے الطاف حسین کی میں ایک نئی روح پھونک دی، اس میں طاقت آ گئی ان کی سیاست میں، اور ان کو عروج اور مل رہا ہے اس سے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس سے پاکستان میں بھی اب جو ارباب اختیار ہیں، ارباب اقتدار، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب لازمی پاکستان کی ایجنسی ہو، پاکستان کی جو ہماری ہے وہ ایک مایہ ناز ہے، اور ایک دنیا مانتی ہے، اس کا ڈنکا بجتا ہے دنیا میں۔ وہ اگر یہ دیکھیں گے کہ واقعی الطاف حسین راہ کا ایجنٹ ہے، تو پھر تو پاکستان میں نہ ہم یہ چاہیں گے، نہ کوئی اور چاہے گا، نہ پاکستانی محب وطن کوئی بھی چاہے گا کہ کوئی راہ کا ایجنٹ پاکستان میں آ کے سیاست کرے، یا کوئی اپنی سیاست۔ ہاں، اگر الطاف حسین کو پاکستان میں عدلیہ اجازت دیتی ہے، اور پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں، یا ان کی سیاسی سرگرمیوں کی بھی اجازت ملتی ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ راہ کے ایجنٹ نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ ہوگا عدلیہ اور یہ تمام ادارے جب ہی اجازت دیں گے، جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، یا ماضی میں بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور عوام یہ اب امید پہ قائم ہے، ان کے عوام جو ان کے چاہنے والے ہیں کہ الطاف حسین ضرور آئیں گے اور سیاسی سرگرمیاں کریں گے، ہم بات ویسے ہی ایم کیو ایم طاقتور ہوگی جیسے ماضی میں تھی، کیونکہ موجودہ ایم کیو ایم تو طاقت اس کو مل ہی نہیں رہی۔ وہ اس کی جو طاقت ہے وہ آپس میں جو لیڈران ہیں ان کے بیان بازی سے، اور جو ان پہ تبصرے کرتے ہیں لوگ کہ بھئی ان کے آپس میں اختلافات ہیں، یہ وہ کھل کے بتاتے بھی نہیں کہ ہمارے اختلافات نہیں، ہم سب ایک ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں۔ نہ اسٹیج پہ کسی کھڑے ہو رہے ہیں، نہ کسی جلسہ گاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، عوام میں یہی تاثر جا رہا ہے کہ ان میں اختلافات ہیں، تو وہ الطاف حسین کی طرف دیکھتے ہیں، اور الطاف حسین کی طرف دیکھتے ہیں اس امید سے کہ وہ کب آئیں گے۔ بہرحال وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے صحافی برادری بھی دیکھ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ صورتحال کب کھل کے سامنے آتی ہے۔ سب عام لوگ انتظار کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ الطاف حسین کی سیاست کو صاحب اختیار اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کب کہتی ہے، کھل کے بتائے گی کہ جناب الطاف حسین اب پاکستان نہیں آئیں گے، ان پہ پابندی ہے، کھل کے، یعنی کہ تمام چیزیں سامنے کب تک آئیں گی، تو عوام بھی یہاں کی جو ان کی چاہنے والی ہے وہ بھی مطمئن ہو جائے۔ بہرحال ایک یہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ اب عوام یہ چاہتی ہے کہ الطاف حسین جیسے لیڈر پاکستان میں آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔